کھریاں کھریاں میں آج بات کریں گے موجودہ جرنیلی حکومت کو آؤٹ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی ایوان نہیں میدان والی سیاسی حکمت عملی کی، جو 25 اپریل سے اپنی عملی شکل میں نظر آنے والی ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک مختصر ویڈیو خطاب میں اپنے عوام اسمبلی پروگرام کی جزیات بتائیں، جن سے صاف جھلک رہا تھا کہ ان کا ہدف بالکل واضح ہے، اور حالیہ جرنیلی سلیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرح کچھ دو والی حکمت عملی اپنانے کی بجائے انہوں نے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ روز پہلے جب مولانا فضل الرحمان سعودی عرب میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں پر فلسطین میں ہونے والے مظالم پر اسلامی امہ کی توجہ دلائی۔ اس کانفرنس میں انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا، گو کہ پاکستانی میڈیا نے اس معاملے کو کور نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر لوگ بظاہر تو فلسطین کے لوگوں پر ہونے والے مظالم کا نام لیتے ہیں، لیکن عملاً ہماری حکومت اور جو ہماری اصلی حکومت ہے انہیں اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کانفرنس کے بعد مجھے بھی مولانا فضل الرحمان سے فون پر بات کرنے کا موقع ملا۔ کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ اسی گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم کچھ عملی اقدامات کی طرف جائیں گے۔ چند روز قبل مسلم لیگ شین والے حنیف عباسی نے کافی زبان درازی کی تھی اور ٹی وی چینل پر گفتگو کے دوران مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا بس ایک بھرم ہے، بہتر ہے اس بھرم کو قائم رہنے دیں، سڑکوں پر آ کر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے امید ہے کہ حنیف عباسی اور اس کے سیاسی باس اور اس سیاسی باس کے جرنیلی باس تک مولانا فضل الرحمان کے عوام اسمبلی پروگرام کی تفصیلات پہنچ گئی ہوں گی۔ اس عوام اسمبلی پروگرام کے تحت 25 اپریل کو پشین بلوچستان میں پہلا عوامی اجتماع ہوگا۔ مولانا نے قومی اسمبلی کی نشست بھی اسی حلقے سے جیتی ہے، اس لیے عوام اسمبلی تحریک کی بنیاد بھی وہ یہیں پر رکھ رہے ہیں، گو کہ ملک کی جرنیلی اسمبلی اور اس اسمبلی کو اسمبل کرنے والے جرنیلوں کی نظر میں پشین جیسے پسماندہ علاقے کے عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن مولانا صاحب نے بہت اچھا کیا کہ عوام اسمبلی کا پہلا اجلاس وہ اپنے حلقے میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 مئی کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں عوام اسمبلی والا اجتماع ہوگا، جو کہ یقیناً بہت بڑا پاور شو ہوگا، اور اس پاور شو کے بعد حنیف عباسی کے ذریعے پیغام بھیجنے والے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا بس بھرم ہے یا ان کے پاس اب بھی ایسی سیاسی طاقت ہے جو ان کی موجودہ سیاسی کٹ پتلیوں کے لیے بھی زمین گرم کر دے گی۔ کراچی کے بعد 9 مئی کو پشاور میں عوام اسمبلی کے اجتماع کا اعلان کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی والے شہر لاہور میں فی الحال عوام اسمبلی والے اجتماع کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے حوالے سے بھی کوئی اعلان ضرور ہو جائے گا۔ اپنے ویڈیو خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر انتخابات کے نتائج کو مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی یہ بات 100% درست ہے۔ ابھی تک تو اس پارلیمنٹ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جسے آپ عوامی مفاد والا کام کہہ سکیں۔ کابینہ منتخب کرتے وقت بھی انہی لوگوں کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنی مرضی کا وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ لگانے کی اجازت نہیں ملی۔ شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی اپنے پاس رکھی تو اس پر بھی یو ٹرن لینا پڑا، اور جو جرنیلی کوٹے پر وزیر بنا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اسے یہ سربراہی دینی پڑ گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تو اس وقت جو ہے وہ سپر وزیر اعظم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شہباز شریف کی یہ بے بسی بتا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسے صحیح مشورہ دیا تھا کہ ایسی لولی لنگڑی حکومت نہ لو اور ہمارے ساتھ آ کر تحریک میں حصہ لو، لیکن شہباز شریف ظاہر ہے ایسی بات نہیں مانیں گا۔ اس سے پہلے ایک مشورہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے میاں کو بھی دیا تھا، بڑے میاں سے میری مراد ہے نواز شریف کو، اور انہوں نے بھی یہ مشورہ نہیں مانا تھا، لیکن چند سال کے بعد پھر یہ کہا کہ واقعی
مولانا فضل الرحمان نے جو احتجاج کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ بہتر تھا۔ اسی طرح کا ایک مشورہ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو اس وقت دیا تھا جب نیازی خیبر پختونخوا میں اپنی پہلی صوبائی حکومت جو ہے وہ بنا رہا تھا۔ نواز شریف نے اس وقت بھی مشورہ نہیں مانا، لیکن بعد میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ مولانا صاحب کا مشورہ درست تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک اہم اعلان یہ کیا ہے کہ ان کی جماعت ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، ان کا بائیکاٹ کرے گی۔ اس بائیکاٹ کے بعد اب ان کی جماعت میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا۔ اگر ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جاتا تو یہ نہ صرف ان کے اس موقف کو کمزور کر دیتا کہ حالیہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ اس دھاندلی کے خلاف جو تحریک وہ شروع کر رہے ہیں اس میں بھی تاخیر ہو جاتی۔ اب ہدف بالکل واضح ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اب سفر اس سمت میں کرنا ہے جس کی منزل ملک میں ایسی عوامی پارلیمنٹ کا قیام ہے جو کہ جرنیلوں کی بجائے عوام کی منتخب کردہ ہو۔ سفر کافی مشکل ہے، لیکن ملک کی بقا اور آئین کی بالادستی قائم کرنے کے لیے یہ سفر بے حد ضروری ہے۔ ویسے تو مولانا فضل الرحمان نے پہلے بھی مشکل راستوں پر ہی سفر کیا ہے۔ عمران نیازی کی جرنیلی حکومت کو چیلنج کرنا بھی بہت خطرناک تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے یہ سفر بھی اکیلے ہی شروع کیا تھا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو بہت بعد میں اس قافلے میں شامل ہوئی تھی۔ اس بار بھی سفر کا آغاز اکیلے ہی ہو رہا ہے۔ گو کہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ ملانے کی بات بھی کی ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن میں نہیں ہے جسے ساتھ ملا کر اس تحریک کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کی نہیں بلکہ عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا صاحب نے اپنے اجتماعات کو نام بھی عوام اسمبلی کا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو اس وقت اعلانیہ طور پر فوجی کیمپ میں ہے۔ رہی بات عمران نیازی کی تو وہ بظاہر جرنیلوں کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح جرنیلوں کے ساتھ سیم پیج والی سہولت دوبارہ مل جائے۔ اس لیے اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آئے گا تو اس کی بھی کوشش ہوگی کہ جس طرح ہر بار مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کی فائر پاور کو استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کیا ہے، وہ بھی یہی کام کرے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں موجودہ جرنیلی نظام کی بینیفیشریز ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کی پوری سپورٹ ان جرنیلوں کے ساتھ ہوگی جو کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا اصل ہدف ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو ان دونوں پارٹیوں کی بزدل قیادت کی مولانا فضل الرحمان کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سے زیادہ بار انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بیچ راستے میں تنہا چھوڑ رکھا ہے۔ اس بار عوام سے براہ راست رابطہ کرنے کی پالیسی درست ہے۔ ایک بار عوام کو ساری صورتحال سمجھانے میں کامیابی ہو گئی تو پھر عوام اسمبلی والے ہدف تک پہنچنا ممکن ہو جائے گا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ورکرز کے علاوہ ان لوگوں تک بھی پہنچا جائے جن کے سیاسی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت میدان میں اترے ہیں۔ ملک کی خراب معاشی صورتحال نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اپنے سیاسی نمائندوں کی جرنیلی سودے بازی سے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ خاص کر پنجاب میں حالات اس عوامی تحریک کے لیے بہت سازگار ہیں۔ یہاں پر اگر بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا تو کم از کم پنجاب کے ان سب شہروں میں چھوٹے چھوٹے عوامی اجتماعات ضرور ہونے چاہیے جو کہ جی ٹی روڈ پر ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان سے دوری اختیار کریں جنہوں نے ان سے ووٹ لے کر قومی اسمبلی کو جرنیلی اسمبلی میں تبدیل کر دیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تحریک کا ساتھ دیا جائے جو کہ اس جرنیلی اسمبلی کو عوام کی اسمبلی میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔